فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، مکتوب 29 کلام امیر المومنین علی علیہ السلام، شرح نہج البلاغہ، تالیف آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، پیشکش باب العلم، دارالتحقیق کراچی، والیوم 9 اور کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں مکتوب 29۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا مکتوب اہل بصرہ کے نام۔ اس سے پہلے کہ مکتوب پر ایک نظر ڈالیں، آئیے مکتوب کی سند کے حوالے سے جانتے ہیں۔ یہ مکتوب اس فتنے سے متعلق ہے جو حاکم شام نے ابن حضری نامی شخص کے ذریعے بصرے میں برپا کیا تھا اور اس کا مقصد بصرے پر قبضہ کرنا تھا۔ ابن حضرمی کو حاکم شام نے حکم دے رکھا تھا کہ جنگ جمل میں شکست خوردہ بصرے والوں کے دلوں میں موجود کینوں اور قتل خلیفہ سوم کے واقعے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کو ورغلائے اور بصرے کو امیر المومنین علیہ السلام کے تسلط سے باہر نکالے، مگر وہ اس کام میں کامیاب نہ ہو سکا اور اس فتنے میں مارا گیا۔ اس حادثے کو ابراہیم ثقفی نے اپنی معروف کتاب الغارات میں نقل کیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس فتنے کو قابو کرنے کے بعد یہ مکتوب اپنے بعض انصار کے ذریعے اہل بصرہ کے لیے روانہ کیا۔ اس بات پر توجہ ہونی چاہیے کہ کتاب الغارات سید رضی رحمہ اللہ سے پہلے لکھی گئی تھی، بنا بری یہ نہج البلاغہ کے علاوہ کسی اور ماخذ سے لیا ہوگا۔ بریکٹ میں لکھا ہے اس کتاب کے مؤلف ابراہیم بن ہلال ثقفی سن 283 میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ حوالہ مصادر نہج البلاغہ جلد نمبر 3 صفحہ 279۔ اور اب پڑھتے ہیں مکتوب پر ایک نظر۔ لکھا ہے، جیسا کہ مکتوب کی سند کے ذیل میں ذکر ہوا، یہ مکتوب اس فتنے سے مربوط ہے جو حاکم شام نے بصرے میں برپا کیا تھا، اور اس کا پس منظر مختصر طور پر کچھ یوں تھا کہ عمرو بن عاص کے ذریعے مصر پر قبضہ کیے جانے اور محمد بن ابی بکر رضی اللہ کے مارے جانے کے بعد حاکم شام کے بعض طرفداروں نے اس سے کہا کہ کچھ لوگوں کو بصرے کی طرف روانہ کر دو تاکہ اس علاقے کو بھی علی علیہ السلام کی حکومت سے خارج کر دو۔ حاکم شام نے یہ پیشکش مان لی اور عمرو عاص کے ساتھ مشورہ کیا، چنانچہ اس نے بھی اس تجویز کی حمایت کی۔ بالآخر حاکم شام نے ابن حضرمی نامی اپنے سربراہ لشکر کو بصرے کی طرف روانہ کیا۔ اس حال میں تھا کہ عبد الرحمن بن عباس رضی اللہ، محمد بن ابی بکر رضی اللہ کی شہادت کے سلسلے میں کوفہ گئے ہوئے تھے، اور زیاد بن ابیہ
اس کی جگہ تعین کیا گیا تھا۔ حاکم شام نے ابن حضرمی کو حکم دے رکھا تھا کہ قتل خلیفہ سوم کے انتقام کے جذبے اور جنگ جمل میں شکست خوردہ لوگوں کے دلوں میں موجود کینوں سے فائدہ اٹھایا جائے اور اس مقصد کے لیے بصرے کے مختلف قبائل کو استعمال کرے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ جلد بصرہ لوٹ آئے اور امام علیہ السلام کو فتنے کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ امام علیہ السلام نے عین نامی الف عین یہ نون عین نامی اپنے طرفدار کو بصرے میں اثر و رسوخ رکھتا تھا۔ جو دوبارہ پڑھتے ہیں اس لائن کو کہ امام علیہ السلام نے عین نامی اپنے طرفدار کو کہ جو بصرے میں اثر و رسوخ رکھتا تھا حکم دیا کہ بصرے جا کر لوگوں کو ابن حضرمی کے ارد گرد سے منتشر کر دے۔ عین کافی حد تک اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوئے، لیکن جب یہ خوارج کے ایک گروہ کے ہاتھوں شہید ہوئے اور امام علیہ السلام کو ان کی شہادت کی خبر ملی تو آپ علیہ السلام نے جاریہ بن قدامی نامی قادر الکلام شخص کو زیر بحث مکتوب جو در حقیقت باغیوں کو ایک دھمکی تھی اس کے ساتھ بصرے کی طرف روانہ فرمایا اور حکم فرمایا کہ مکتوب کو عوام کے سامنے پڑھ کر سنایا جائے۔ جو کچھ نہج البلاغہ میں آیا ہے وہ اس مکتوب کا ایک حصہ ہے۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ امام علیہ السلام کے مخالفین اس شدید جھڑپ کے بعد شکست سے دوچار ہوئے اور ابن حضرمی ایک گھر میں پناہ گزین ہوا۔ جاریہ کے حکم پر اس گھر کو آگ لگا دی گئی اور ابن حضرمی اور اس کے 70 حمایتی مارے گئے اور فتنہ خاموش ہوا۔ حوالہ ہے کتاب الغارات جلد نمبر 2 صفحہ 373 سے لے کر 412 تک۔ اور اب آ گیا ہے مکتوب۔ لکھا ہے کہ امام علیہ السلام اپنے اس مکتوب میں فرماتے ہیں وقد کانا من انتشاری حبلیکم، اس سے آغاز ہوا ہے پیراگراف اور اختتام ہو رہا ہے ولا ناقصن الی وفیہ۔ ترجمہ، تمہاری تفرقے پردازی اور مخالفت کا جو عالم تھا وہ تم سے مخفی نہیں، لیکن میں نے تمہارے مجرموں کو معاف کر دیا، بھاگنے والوں سے تلوار اٹھا لی، آنے والوں کو بڑھ کر گلے لگا لیا۔ اب اس کے بعد بھی اگر تمہاری تباہ کن آراء اور تمہارے ظالمانہ افکار کی حماقت تمہیں میری مخالفت اور عہد شکنی پر آمادہ کر رہی ہے تو یاد رکھو کہ میں نے گھوڑوں کو قریب کر لیا ہے اور اونٹوں پر سامان بار کر لیا ہے، اور اگر تم نے گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا تو ایسی معرکہ آرائی کروں گا کہ جنگ جمل فقط زبان کی چاٹ رہ جائے گی۔ میں تمہارے اطاعت گزاروں کے شرف کو پہچانتا ہوں اور مخلصین کے حق کو جانتا ہوں۔ میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ مجرم سے آگے بڑھ کر بے خطا پر حملہ کر دوں یا عہد شکن سے تجاوز کر کے وفادار سے بھی تعارض کروں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ سامعین، یہاں پر مکتوب 29 کا ہم نے ترجمہ پڑھ لیا اور اب ہم شرح و تفسیر پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہ بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ صرف ایک ہی حصے پر مشتمل ہے۔ شرح و تفسیر میں ہیڈنگ ہے کہ بصرے میں فتنے کی آگ کو بجھانا۔ لکھا ہے امام علیہ السلام اس مختصر جامع اور نپی تلی تحریر میں بصرے میں حاکم شام کی آتش فتنہ کو خاموش کرنے کے لیے 2 نقطوں کا سہارا لیتے ہیں۔ پہلے، آپ علیہ السلام ایک شدید دھمکی کے ساتھ عہد شکنوں کو خبردار فرماتے ہیں کہ اگر فتنے سے باز نہیں آؤ گے
تو ایک عظیم لشکر تمہارے پاس پہنچ جائے گا جو تمہیں اس طرح پچھاڑ دے گا کہ تم جنگ جمل کو بھی بھول جاؤ گے۔ اور اس کے بعد آپ علیہ السلام اپنے وفاداروں یا اپنی غلطیوں پر پشیمان ہونے والوں کی نسبت شفقت و محبت کا اظہار کرتے ہوئے انہیں بشارت دیتے ہیں کہ ان کے جان و مال اور ناموس محفوظ ہوں گے۔ پہلے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انورٹڈ کوما کہ تمہاری تفرقہ پردازی اور مخالفت کا جو عالم تھا وہ تم سے مخفی نہیں ہے، لیکن میں نے تمہارے مجرموں کو معاف کر دیا، بھاگنے والوں سے تلوار اٹھا لی، آنے والوں کو بڑھ کر گلے لگا لیا۔ انورٹڈ کوما کلوز۔ در حقیقت امام علیہ السلام اپنی ان باتوں کے ذریعے حاکم شام اور اس کے چیلوں کے منصوبوں کو ناکام بنا رہے ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ جنگ جمل کی یاد تازہ کر کے اہل بصرہ کو امام علیہ السلام کے خلاف بھڑکائیں، لیکن امام علیہ السلام اس جنگ کی یاد دلا کر فتنہ و فساد کی آگ کو بجھانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم لوگوں نے عہد شکنی کی اور میرے خلاف جنگ کے لیے ڈٹ گئے، لیکن تمہاری شکست کے بعد نہ میں نے قتل عام کا حکم دیا اور نہ مجرموں کے تعاقب کی اجازت دی، بلکہ عمومی معافی کا اعلان کیا اور تمہارے مجرموں کو بخش دیا، اور جو لوگ میری طرف آئے انہیں قبول کیا اور ان کے ماضی کو بھلا دیا۔ لہٰذا تمہیں حق شناس ہونا چاہیے اور میرے دشمنوں کے ساتھ دوستی کا رویہ نہ برتو۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ بعض روایات میں آیا ہے کہ امام علیہ السلام نے جنگ جمل کی فتح کے بعد حکم دیا کہ منادی اونچی آواز میں کہے کہ تعاقب نہ کرو اور زخمیوں کو قتل نہ کرو۔ انورٹڈ کوما کلوز۔ حوالہ ہے اصول کافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 32۔ نیز آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ منادی آواز لگائے کہ جس نے اپنا دروازہ بند کیا وہ امان میں ہے، اور جس نے اپنا اسلحہ زمین پر رکھا وہ بھی امان میں ہے۔ حوالہ ہے وہی یعنی کہ اصول کافی، اور اس میں لکھا ہے کہ جلد نمبر 5 صفحہ 12 اور حصہ نمبر یہاں پر 2 ہے۔ یہ حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمومی معافی کے اس حکم کی مانند ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر صادر فرمایا تھا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام اس آگ کو بجھانے کے لیے ضدی اور سرکش افراد کے مقابلے میں شدت عمل کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ انورٹڈ کوما کہ اب اس کے بعد بھی اگر تمہاری تباہ کن آراء اور تمہارے ظالمانہ افکار کی حماقت تمہیں میری مخالفت اور عہد شکنی پر آمادہ کر رہی ہے تو یاد رکھو کہ میں نے گھوڑوں کو قریب کر لیا ہے اور اونٹوں پر سامان بار کر لیا ہے۔ انورٹڈ کوما کلوز۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ اگر تم نے مجھے گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا تو ایسی مارکا آرائی کروں گا کہ جنگ جمل فقط زبان کی چاٹ رہ جائے گی۔ انورٹڈ کوما کلوز۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جنگ جمل میں میرے لشکر کی تعداد اور تیاری بہت کم تھی، لیکن آج میرا لشکر منظم اور کثیر تعداد میں ہے اور وہ ہر قسم کی سہولتوں سے لیس ہیں۔ لہٰذا اگر جنگ ہو جائے تو یہ لشکر سابقہ لشکر کے ساتھ قابل موازنہ ہی نہ ہوگا، جبکہ جنگ جمل کی محبتیں بھی اس میں کوئی کام نہ آئیں گی، کیونکہ تم ان محبتوں کو بھول چکے ہو۔ ایسا لگتا ہے تمہیں انہی محبتوں نے جری بنایا ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے جملہ کلا ققتی کاف لام عین قاف تے، تو کلا قتی لا اق، اور لا کے بعد جو اق ہے اس میں بھی عین اور قاف ہے۔ یہ جو جملہ ہے اس بات کے پیش نظر کہ لاقت کے معنی چاٹنے کے ہیں اور لوقت کے لام عین قاف تھے،
لام پہ پیش ہے. لقت کے معنی انگلی بھر یا چمچ بھر چیز کے ہیں. یہ بہت کم تعداد یا مقدار سے کنایا ہے. فارسی میں ایسے مقام پر کہا جاتا ہے کہ یہ سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ ہے، مگر اس لیے کہ کہیں دشمن اس سے غلط فائدہ نہ اٹھائیں اور یہ نہ سوچیں کہ امام علیہ السلام اس بات کے ذریعے سبھی اہل بصرہ کو دھمکی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ خشک و تر سبھی کو جلا ڈالوں گا اور گناہ گار اور بے گناہ سبھی کو سزا دوں گا، تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبکہ میں تمہارے اطاعت گزاروں کے شرف کو پہچانتا ہوں اور مخلصین کے حق کو جانتا ہوں، میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ مجرم کے آگے بڑھ کر بے خطا پر حملہ کر دوں یا عہد شکن سے تجاوز کر کے وفادار سے بھی تعرض کروں. انورٹڈ کاما کلوز. بعض روایات میں مذکورہ ہے کہ زیاد ابن عباس رضی اللہ جو والی بصرہ تھے ان کے معاونین میں سے تھے، اور جب ابن عباس رضی اللہ محمد بن ابی بکر رضی اللہ کی شہادت سے متعلق امام علیہ السلام کو تعزیت پیش کرنے کوفہ گئے ہوئے تھے، اس دوران وہ یعنی کہ زیاد بصرے کی حکومت سنبھالے ہوئے تھے اور انہوں نے ایک پرجوش خطبہ دیا اور اس کے ضمن میں یہ دھمکی دی کہ میں گناہ گار اور بے گناہ میں فرق نہیں کروں گا اور باپ کو بیٹے کے سبب اور ہمسائے کو ہمسائے کے سبب سزا دوں گا اور سب کو سزا دوں گا سوائے ان کے کہ جو راہ ہدایت پر آئیں. حوالہ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 4. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زیاد کی یہ باتیں امام علیہ السلام تک پہنچی ہوں گی اور امام علیہ السلام اپنے اس نورانی بیان کے ذریعے جس میں عدل اسلامی جھلکتا نظر آتا ہے زیاد کی باتوں کی اصلاح فرمانا چاہ رہے ہوں. سامعین، یہاں پر مکتوب 29 مکمل ہوا. اجازت دیجیے. خدا حافظ. فی امان اللہ.